الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا سفر حج اور حضور علیہ السلام نے حج کیسے ادا فرمایا. سو حسب سابق آج کا موضوع بھی یہی ہے. حضور علیہ السلام 3 ذی الحج کو ہفتے یعنی سیٹرڈے کے دن مقام ذو طوا میں پہنچے، وہاں اترے اور رات کو سٹے کیا اور صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے. صحیح بخاری میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینزل بذی طوا وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحْ وَيُصَلِّ الصُّبْحَ، کہ حضور علیہ السلام مقام ذو طوا میں پہنچے، وہاں اترے اور رات وہاں بسر کی، صبح کی نماز ادا کی اور پھر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے غسل کیا. سو مکے جانے والے کے لیے غسل اگر ممکن ہو تو غسل کر لینا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مستحب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کو جاتے، مکے جاتے، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے اور ارشاد فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے غسل کیا تھا. اور پھر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کا وہ سائڈ
جو جنت المعلی کا سائڈ ہے، اس سے حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت اہل مکہ نے حضور علیہ السلام کا والہانہ استقبال کیا، اور ان استقبال کرنے والوں میں مکہ مکرمہ کے اور آپ کے فیملی اور خاندان کے بچے بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام نے بعض بچوں کو سواری پہ آگے بٹھایا، بعض کو پیچھے بٹھایا، اور یہ ذی الحج کا چوتھا دن تھا۔ ذی الحج کی 4 تاریخ کو حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور چاش کا وقت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دخلنا معه عند ارتفاع الضحى، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چاش کے وقت داخل ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ آپ نے غسل تو پہلے کیا تھا، وضو مبارک پھر سے کیا، وضو کو تازہ کیا، پھر اپنی سواری کو وہاں بٹھایا، آپ کی اونٹنی مبارک جو آپ کی سواری تھی اس کو وہاں بٹھایا، اور باب السلام سے حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سو حج پہ جانے والوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ باب السلام سے داخل ہوں۔ اس وقت اس کا نام باب عبد المناف تھا، بعد میں اس کا نام باب السلام ہو گیا، آج کل باب السلام نام ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام باب السلام سے کیوں داخل ہوئے؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے؟ سو بعض نے یہ جواب دیا کہ کعبۃ اللہ کا وہ سائڈ جو باب السلام کے سامنے ہے وہ پورے کعبے میں افضل ہے، اور بعض نے یہ جواب دیا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ بالکل باب السلام کے سامنے ہے، اور آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں، تو گھر کے دروازے سے جاتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام باب السلام سے داخل ہوئے تاکہ خانہ کعبہ میں جانا خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے ہو۔ پھر باب السلام کے باہر سامنے وہ مکان بھی ہے جہاں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آج کل وہاں ایک لائبریری ہے، مکان ہے وہاں پہ۔ اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی شہنشاہ سخن امام حسن رحمہ اللہ نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس مکان کا کتنا ادب کیا جس مکان میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، کتنا ادب کیا کہ کعبے کی پشت بھی اس مکان کی طرف نہ بنائی
جس مکان میں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے. کعبے کی پیٹھ بھی اس کی طرف نہ بنائی، کعبے کا دروازہ بھی اس کی طرف ہے اور کعبہ بھی اس مکان کی طرف ہے اور کعبے کا رخ بھی اس مکان کی طرف ہے جس میں آقا دو جہاں پیدا ہوئے. تو کعبے نے بھی اپنی پیٹھ نہ کی. اور کتنے ناداں ہیں جو حضور کے مزار پہ جا کر، حضور کے روزے پہ جا کر روزے کو پیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پیٹ کیجیے آپ. کعبے نے پیٹ نہ کی، اس مکان کی طرف جہاں تاجدار کائنات پیدا ہوئے. اور ہم کتنے ناداں ہیں کہ خود اس مکان کے مکین کو اور اس میں مقام میں پیدا ہونے والے عظیم نبی کو پیٹ کرتے اور ان کے مزار کو پیٹ کرتے. بہرحال حضور علیہ السلام کیف کے عالم میں داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں اور پہلی نگاہ پڑی بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑی. اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر مختلف دعائیں مانگی اور امت کو بھی یہ سکھایا بتایا. ابن ماجہ میں ہے کہ تفتح ابواب السماء وتستجاب دعوت المسلم عند رؤیت الکعبہ، کہ جب آنے والے کعبے کو دیکھتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پہلی نگاہ جب کعبے پہ پڑتی ہے مانگنے والا جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ وہ پہلی نگاہ ہے، پہلی نگاہ ہے، اس میں کئی اولیاء بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت شبلی رحمہ اللہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور پہلی نظر سے دیکھا بیت اللہ کو بے ہوش ہو گئے. اور سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے سیدنا امام باقر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے، چیخیں مارنے لگے. ان کے رونے کو سن کر سارے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے. جو آس پاس آپ کے ساتھ جانے والے تھے انہوں نے کہا آپ اتنی بلند آواز سے نہ روئیں، دیکھیں سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں بلند آواز سے اور چیخیں مار مار کے اس لیے رو رہا ہوں کہ شاید اس کا فضل ہو جائے، شاید اس کی رحمت اتر آئے اور قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤں. اور فرمایا لوگوں جو کعبے کو دیکھ کر اپنا دل خالی کر دیتا ہے، دل میں فقط اللہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کو نکال دیتا ہے، تو فرمایا پھر یہی کیفیت اور کنڈیشن اس کی سواری بھی بنتی ہے جس پہ وہ سوار ہو کے آتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی یہی بنتا ہے کہ وہ اسی کو کھاتا پیتا ہے، اس کو انس دینے والے اہل و عیال بھی بنتے ہیں کہ وہ اہل و عیال سے اپنے فیملی والوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور فرمایا یہی حال دنیا میں اس کو کامیاب بناتا ہے اور یہی حال قیامت کے دن اس کو کامیاب بنائے گا. حضور علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے حجر اسود کے پاس گئے
اور تحیت المسجد کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت حضور نے ادا نہیں کی، اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی تحیت طواف ہے، اور کسی مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھتے ہیں، اور بیت اللہ میں جائیں تو وہاں کی تحیت بیت اللہ کا طواف ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے تحیت المسجد کی نماز ادا نہ کی اور حجر اسود کے پاس آئے، اس کا استلام کیا، اس کو بوسہ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنا سر مبارک حجر اسود پہ روکا، رکع ویبکی طویلا، اور حضور روتے رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود پہ رکھے، اس پہ سجدہ کیا، پھر سر مبارک اٹھایا، پھر سجدہ کیا، اس کو چوما، پھر سر مبارک اٹھایا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے حجر اسود پہ سجدہ کیا۔ اور روایت میں ہے کہ ففادت عیناہ، حضور علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضور علیہ السلام رو پڑے۔ جب امام العاشقین اشد علی الکفار والمنافقین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، تو حضرت عمر بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بڑا عجیب نظارہ ہے، آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں تو نگاہ فقط حجر اسود پہ ہوتی ہے، حجر اسود کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک حج صحابہ کا بھی تھا کہ ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف کعبے کا کعبہ ہے، ایک طرف حجر اسود ہے اور ایک طرف حجر اسود کو زینت دینے والے، اس کو جمال دینے والے، اس کو حسن اور کمال دینے والے۔ تو نگاہ کبھی حجر اسود پہ ہوتی ہے، کبھی آقا دو جہاں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ کیا حسین نظارہ ہے اور کیا خوبصورت منظر ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سر مبارک اٹھایا، حضرت عمر کو دیکھا کہ عمر رو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، ہاں یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جائے، جہاں رویا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، ہر چکر پر اور راؤنڈ پر حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو کس کیا، اس کے بوسے لیے، مختلف دعائیں پڑھی، رکن یمانی کا استلام کیا، اور جب 7 چکر پورے ہو گئے مقام ابراہیم کے پاس آئے، وہاں حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز طواف کی پڑھی۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص پڑھی۔ ویسے جو نماز ہے 2 رکعت طواف کی، وہ بیت اللہ میں جہاں جگہ ملے پڑھ سکتے ہیں، جہاں جگہ ملے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، اس لیے کہ مقام ابراہیم کو 2 بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک فضیلت تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور ایک فضیلت تاجدار کائنات کے حوالے سے ہے کہ حضور کا سر سجدے کے لیے اس زمین پہ لگا، حضور علیہ السلام کا سر انور۔ اس لیے جو سیدنا امام باقر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پہ آئے اور نفل پڑھنے لگے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے لگے، اور جب سر سجدے میں رکھا تو بڑا لمبا سجدہ کیا،
اور سجدے میں روتے گئے، یہاں تک کہ سجدے کی ساری زمین آپ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ اور کیوں روئے؟ شاید محبوب کے سجدے کا خیال آ گیا ہو۔ تو نماز جیسے آپ کو حضور کی یاد آتی ہے اور خدا کرے آئے، آپ تڑپتے ہیں اور خدا کرے تڑپیں، تو اس طرح سجدوں کو بھی حضور کے سجدوں کی یاد آتی ہے، اور نماز کے سجدے بھی مصطفیٰ کی نماز کے سجدوں کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو شاید حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کے سجدوں کا خیال آ گیا ہو، اس لیے لمبا سجدہ کیا اور روتے چلے گئے، روتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت طواف کی نماز ادا کی اور پھر وہاں سے صفا مروہ کے جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں اور حضور علیہ السلام کے حسین نظارے میں یہ سب ہو رہا تھا۔ طواف کے بعد جب صفا مروہ پہ گئے تو حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور اس حد تک اوپر تشریف لے گئے کہ سامنے سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، اور حکم بھی یہی ہے کہ اتنا جائے کہ سامنے بیت اللہ دکھائی دے اور اس کو دیکھے۔ صحابہ بھی تھے۔ اب یہاں کا رخ بڑا شاندار ہے، بڑا شاندار رخ ہے۔ اب جو صحابہ حضور علیہ السلام کے اس طرف تھے، جب وہ کعبے کو دیکھتے تو کعبہ بھی نظر آ رہا ہوتا اور حضور علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہوتے۔ وہ کیفیت بڑی شاندار تھی، اور یہ صرف ان کو مل سکی جن کو اللہ تعالی نے منتخب کیا، جن کا انتخاب ازل میں ہو چکا تھا۔ صحابہ کی نظریں خاص حضور علیہ السلام پہ ہوتی تھی، طواف میں، سعی میں، جانے آنے میں، اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو نوٹ کرتے چلے جاتے اور امت کو بتاتے چلے جاتے۔ کہ صحابہ کا عظیم احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کے حج کی ہر سنت اور ہر ادا آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو سعی کی حضور علیہ السلام نے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا احرام نہ کھولا، اس لیے کہ حضور کا حج قران تھا۔ حج قران والے سعی کے بعد احرام نہیں کھولیں گے۔ بعض صحابہ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا اور انہیں اپنا احرام کھولا اور بال بھی کاٹے۔ پھر حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے 4 دن، یعنی 5 سے 8 تک، اور پھر 8 ذی الحج کو منا کے لیے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بیان اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے طواف و سعی کا اور حضور علیہ السلام کے دخول مکۃ المکرمہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم